ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی، تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے، اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں، ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور 5ویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ 1 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے،
والدہ بھی پاس بیٹھی ہے. اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا. اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو. مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں. وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں. اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو. اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ. تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. بندہ اس سے جتنا بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں. پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ مجھے ایک چونی دے دیں، اور وہ بندہ اربوں پتی ہو، تو وہ آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھ سے چونی مانگنے آ گئے. اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھئی مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے. تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض، اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض. مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے. پھر ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے. آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے. تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کس لیے؟ ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا.